بیٹے باپ کو قبر میں اتارنے نہیں اترتے، غسل دینے تیار نہیں بیٹا باپ کو، ان سے کیا امید رکھ سکتے ہو تم جو تمہیں غسل تک نہیں دے سکتے؟ جو غسل نہیں دے سکتا ضرورت پڑی تو تجھے خون دے دیں گے۔ وہ ایک باپ تھا، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا اس باپ کو، لیکن اس کو بڑی بیٹی اللہ نے دی تھی، تو اسے بیٹی ہونا بوجھ لگ رہا تھا بیٹی کا۔ جلدی جلدی بیٹی کی شادی کر کے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا گھر سے۔ 10 سال گزر گئے، کبھی بیٹی کے سسرال نہیں گیا۔ یہ سماج ہے ہمارا، ذرا سی بات سمجھی سے ہو جائے تو بیٹیوں سے تعلق توڑ دیتے، شرم نہیں آتی؟ کئی سال ہو جاتے بیٹی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتا، کیوں؟ سمدھی سے نہیں بنتی میری، سمدھی کے چکر میں اپنے جگر کا ٹکڑا تو نے چھوڑ دیا۔ کون سا جملہ بولوں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی موچ کی خاطر اپنی بیٹیوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں؟ ارے اکھیڑ کے پھینک دو ایسی موچ کو جو اپنوں سے دور کرتی ہے۔ سوچو 10 سال ہو گئے بیٹی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اگر 4 دن باپ کو نہ دیکھے تڑپ جاتی ہے، 4 دن باپ نظر نہ آئے چھپ چھپ کے رونے لگتی ہے۔ ایک دن کے لیے سسرال والے پابندی لگا دے کہ میں کہ نہیں جائے گی، اسی وقت سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بیوی ایک دن کہہ دے اپنے ابا کے ساتھ نہیں کھاؤ گے روٹی، 3 بار کہہ بے تو نے صحیح کہی، قبول ہے 3 بار کہی تھی، الگ ہونے کو 6 بار کہہ کے رکھتا۔ یہ اتنا بڑا فرما بردار ہے بیوی کا۔ بیوی کے بھی حق ہے، میں انکار نہیں کرتا، اس کا بھی حق ادا کر، لیکن باپ کو ستا کے کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ سن رہے ہیں نا میری بات؟ ارے بولو ہاں، بس سنیے اور دل کے اندر رکھیے میری بات کو۔ تو یہ ہمارے بیٹوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھو تو صحیح، 10 سال ہو گئے بیٹی کے گھر نہیں گیا، اس نے بیٹوں کی شادیاں کی، الگ الگ جائیداد بانٹنے کی باری آئی۔ 4 بڑی بڑی میلیں تھیں، بڑی بڑی میلیں 4 تھیں، اس نے چاروں بیٹوں کو ایک ایک میل دے دی، چاروں بیٹوں کے جائیداد نام کر دی، لیکن بیٹی کو کچھ نہ دیا، اور 10 سال سے اس کے دروازے پہ بھی نہیں گیا۔ اتفاق دیکھیے، مرضی قدرت کی کہ درد اٹھا پیٹ میں گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا کہ تمہارے گردے فیل ہو چکے ہیں، اب تمہاری زندگی کا وقت کم رہ گیا ہے، کا کوئی راستہ ہوگا علاج کر۔ اس نے کہا علاج سے ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ گردے بدلے جائیں گے۔ جیسی اتنی بات کہی، دولت والا تھا، پیسے والا تھا، گھمنڈ تھا اپنی امیری پہ، کہنے لگا ڈاکٹر جتنا پیسہ چاہیے اتنا پیسہ لے لے، جلدی سے دوسرے گردوں کا انتظام کر دے۔ گردوں کا بھی اپنا ایک قانون ہے، ہر کسی کا گردہ نہیں پڑا کرتا ہے، جب کوئی اپنا گردہ دیتا ہے تبھی گردہ کام کیا کرتا ہے، یہ گردے کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی بھی گردہ دے گا تجھے شفا نہیں ملے گی، تجھے فائدہ تبھی ہوگا جب تیرا کوئی اپنا گردہ دے گا۔ جب اس نے اپنے کی بات سنی، بڑا گھمنڈ تھا 4 بیٹوں پہ، اسے لگ رہا تھا میں نے ان کے 4 بیٹوں کے میلے نام کی ہیں، پوری زندگی بیٹوں کے نام کر دی۔ اس نے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا تھا بیٹے مجھے ایک گردے کی ضرورت ہے، میں کچھ دن دنیا میں جینا چاہتا ہوں، میرے بیٹے مجھے ایک گردہ دے دو۔ جب اتنی بات بیٹے نے سنی ہے، کہنے لگا تمہاری زندگی تو کٹ گئی، ہم اپنا گردہ دے کر کے اپنی زندگی کیوں برباد کریں؟ یہ کہہ کے بیٹے نے گردہ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ چاروں بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کیا۔ جب 4 بیٹے گردہ دینے سے انکار کر چکے صاحب، پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر اب مجھے جلدی سے اندر لے چل، میرا علاج کر، اگر زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا، نہیں ہوگی تو مر جاؤں گا، اب تو کوئی گردہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے چلا گیا اور بیٹوں سے الگ اس نے چہرہ موڑا۔ جیسی اندر گیا ہے، ساری رشتہ داری میں خبر ہو گئی ہے کہ فلاں سیٹ جو ہیں اب زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، اب ختم ہونے والے ہیں۔ بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر گردہ نہیں ملے گا تو یہ مر جائے گا، کہا اب گردہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، لگتا کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جیسی اتنی بات رشتہ داری میں پہنچی ہے، بات
ہوتے ہوتے یہی بات بیٹی کے سسرال تک پہنچ گئی. جب بیٹی کے کان میں یہ بات پہنچی ہے کہ باپ بیمار ہے, بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ بیٹی کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. اس نے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگایا اور سیدھے اس ہاسپٹل میں آئی ہے جہاں پہ باپ کو بھرتی کیا گیا تھا. ڈاکٹر کے پاس آ کر کے باپ کا نام لیا, کہنے لگی فلاں نام کا مریض کی جگہ ہے. کہا کیا کرو گی؟ کہا سنا اسے گردے کی ضرورت ہے. کہا ہاں ہے. تو کہا جلدی کر میرا گردہ نکال لے اور اس کو گردہ ڈال دے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. ڈاکٹر نے کہا تھا اپنا نام تو بتا. اس نے کہا نام نہ پوچھ, کہیں نام کے چکر میں دیر نہ ہو جائے, اس لیے جلدی کر میرا گردہ نکال لے. کہا کون ہے؟ کہا میں اس کے رشتہ دار ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد جلدی سے ڈاکٹر نے آپریشن کیا, لڑکی کا گردہ نکالا, باپ کے گردہ ڈال دیا. اس کے بعد جب بچی کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کے جانے لگی, ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی جا رہی ہے, کم سے کم یہ تو بتاتی جا کہاں کی رہنے والی ہے. اگر یہ مجھ سے پوچھے گا گردہ کس نے دیا ہے تو کیا بتاؤں گا؟ اس نے کہا نام نہ پوچھ, اگر ہو سکے تو کاغذ قلم دے دے. ڈاکٹر نے کاغذ قلم دیا ہے, بچی نے خط لکھا ہے. لکھنے کے بعد طے کیا, بند کرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ, اسے کھول کے مت پڑھ لینا. اور کہا سن, اگر وہ مریض جو اندر پڑا ہے وہ باہر نکل کے آئے اور میرے بارے میں اگر پوچھے تب یہ خط دینا ہے, اس کے پوچھے بغیر خط مت دے دینا. یہ کہہ کے اس نے خط دیا کہ اس کے پوچھے بغیر خط مت دینا. یہ کہہ کے بیٹی چلی گئی. اللہ اکبر. کچھ دن کے بعد جب یہ امیر, یہ دولت والا شفا یاب ہوا ہے, جب اس کے رشتہ دار آئے ہیں کہنے لگے گھر چلو. اس نے کہا نہیں گھر بعد میں جاؤں گا, پہلے مجھے ڈاکٹر کے اس کمرے میں لے کے چلو. کہا کس لیے؟ کہا مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. کہا کس بات کا شکریہ؟ کہا میرے بیٹوں نے تو گردہ دینے سے انکار کر دیا تھا, یہ ڈاکٹر ہی کی مہربانی ہے آج جو میں زندہ ہوں. یہ کہہ کے ڈاکٹر کے کیبن میں آیا ہے. آنے کے بعد کہا تھا ڈاکٹر تیرا بڑا احسان ہے, تو نے میری زندگی بچا لی ہے. ڈاکٹر نے کہا او یار شکریہ میرا ادا نہ کر, اگر ادا کرنا ہے تو اس بچی کا شکریہ ادا کر جو تجھے گردہ دے کر کے گئی ہے. جیسی اتنی بات اس نے سنی ہے, کہتا کس نے گردہ دیا؟ میرے اپنوں نے تو انکار کر دیا تھا. کون تھا جو گردہ دے کر کے گیا؟ کہا نام تو نہیں پتا ہے. کہا کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا پتہ بھی نہیں بتایا ہے. کہا کہاں تلاش کروں؟ کہا یاد آیا جب وہ گئی تھی تو ایک خط دے کر کے گئی تھی. اللہ اکبر. اس نے دراز کھولی ہے, دراز میں سے خط نکالا ہے اور نکالنے کے بعد کہا یار یہ دیکھ یہ خط دے کے گئی ہے, اب ذرا سننا. جیسی اس نے وہ خط نکالا ہے, نکالنے کے بعد کھولا اور کھول کر کے پڑھا ہے, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں, زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا بتا تو صحیح یار یہ خط کس کا ہے اور اس خط میں ایسا کیا ہے جو تو زمین پہ بیٹھ گیا تیری آنکھیں برس گئیں. اس نے کہا ڈاکٹر کیسے بتاؤں, دل دھڑکنیں پڑ گئی ہیں, لب کانپ رہے ہیں, بتانے کی طاقت نہیں ہے. کہا بتا تو صحیح یہ خط کس کا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر یہ میری اس بیٹی کا خط ہے جس کے دروازے پہ شادی کے بعد میں 10 سال سے نہیں گیا تھا. اللہ اکبر. کہا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا کیا بتاؤں؟ کہا پڑھ کے سنا خط میں کیا ہے. تب اس نے خط پڑھنا شروع کیا تھا. بچی نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے باپ, ایک مجبور بیٹی کا سلام ناراض باپ کی بارگاہ میں قبول ہو. اس کے بعد نیچے لکھا تھا اے میرے باپ میرے نکاح کو 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے مجھے سسرال آئے ہوئے, تم 10 سال سے میری دہلیز پہ نہیں آئے ہو. میرے باپ مجھے یہ نہیں پتا ہے کس بات سے تم ناراض ہو, مجھے یہ بھی نہیں پتا میری خطا کیا ہے. بابا مجھے یہ بھی نہیں پتا میرا قصور کیا ہے, لیکن اتنا جانتی ہوں 10 سال گزر گئے تیرا انتظار کرتے کرتے لیکن تم نہیں آئے ہو. کہا بابا جب عید کا چاند نظر آتا ہے دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھا کرتی ہے, لیکن تیری بیٹی جب عید کا چاند دیکھنے دنیا چھت پہ جاتی ہے تو تیری بیٹی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس امید پہ کھڑی ہوتی تھی شاید اس بار میرا باپ آتا ہوگا, شاید اس بار میرا باپ آتا ہوگا. بابا 10 سال میں کتنی عیدیں گزری ہیں, دنیا نے نئے کپڑے پہنے کے اتار دیے ہیں, لیکن میرے باپ 10 سال میں سب نے عیدیں کی ہیں لیکن تیری بیٹی نے عید نہیں دیکھی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بیٹی نے لکھا تھا اے میرے باپ میں تمہارے پاس یہ خط لائی ہوں, یہ خط دے کے جا رہی ہوں. میرے باپ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا قصور کیا تھا. تم نے جائیداد تقسیم کی ہے تو اپنے 4 بیٹوں کو جائیداد تقسیم کر دی. بابا میں یہ بھی شکایت نہیں کرتی ہوں کہ تم نے مجھے دولت کیوں نہیں دی ہے, تم نے مجھے جائیداد کیوں نہیں دی ہے, شاید مجھے اس لائق نہیں سمجھا تھا جو تم نے مجھے دولت نہیں دی تھی. اس کے بعد بچی نے لکھا تھا اے میرے باپ میں گھر کے اندر تھی, مجھے پتا چلا کہ آپ کی طبیعت
خراب ہے، بھائیوں نے کرتا دینے سے انکار کر دیا ہے، بابا میں برداشت نہ کر سکی، میں دوڑ کے آ گئی، اور میرے باپ میں کرتا دے کر کے جا رہی ہوں، آپ پہ احسان نہیں کیا ہے، اے میرے باپ اگر جائیداد نہ دی تم نے تو کوئی بات نہیں، 18 سال سینے سے لگا کے پال لیا تھا، میرے باپ کا یہ احسان کم تھا، 18 سال تک بیٹی کہہ کے پکارا تھا، کیا یہ احسان کم تھا؟ اے میرے باپ 18 سال کے لقمے کے بدلے میں اگر تم جان بھی مانگو گے تو میں بیٹی ہوں بابا، ہنستے ہنستے جان دے دوں گی، انکار نہیں کر سکتی، اور نیچے لکھا تھا اے میرے باپ میں جا رہی ہوں، اس احسان کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہی ہوں، بس اتنا، اے میرے باپ میں جا رہی ہوں، اس احسان کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہی ہوں، بس اتنا اے میرے باپ اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو اتنا کر لینا، اگر میرا انتقال ہو جائے آ کر کے میرے جنازے کو کاندھا دے دینا، میں یہ چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے اور تو نہ ہو تو کوئی مجھے بد نصیب نہ کہہ سکے، بلکہ جب جنازہ میرا ہو کاندھا تیرا ہو تو جو دیکھے گا بد نصیب نہ کہے گا، بلکہ یہ کہے گا مبارک ہو بد نصیب بیٹی کا نہیں، وہ دیکھو خوش نصیب بیٹی کا جنازہ گزر کے جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے صاحب، کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں، اللہ توفیق دے تو بیٹیوں کا خیال رکھنا، بیٹیوں سے پیار کرنا، اور میں گزارش کروں گا یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی کسی بھائی کا بہن کا بھائی ہوگا، کسی ماں کا لال ہوگا، کسی باپ کا بیٹا ہوگا، میں گزارش کرتا ہوں او بھائی آج جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اور اس کو کہو تو میٹھا ظلم جو محسوس بھی نہ ہو اور کام بھی کر جائے، وہ جانتے ہو کون سا ظلم ہے؟ وہ بیٹیوں پر ظلم ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد جب بیٹیاں کا جی کرتا ہے نا کہ ہم اس دیوار کو دیکھیں جو دیوار میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، میں وہ چارپائی دیکھ کے آؤں گی جس پہ میرا باپ لیٹا کرتا تھا، یہ سوچ کے بیٹیاں جب میں کے آتی ہیں تو بھائیوں کے چہروں پہ 12 بج جاتے، بھاویے ان کی زبان کے تیور بدل جاتے، کڑوے لہجے ہو جاتے، اور دیکھ کے منہ بگاڑ لیتے، بہنوں کو باپ یاد آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسی بدبخت عورتیں گھروں میں آ جاتی ہیں کہ منہ پہ تانے دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں زیادہ چکر نہ لگایا کر، تیرے آنے سے میرے گھر کا سکھ جاتا ہے۔ ایسے بھی عورتیں آ جاتی ہیں اور ظالم زبان کو لگام دے، تو جس گھر کے چھت کے نیچے بیٹھی ہے وہ تیرے باپ کی چھت نہیں، جسے تانا دے رہی ہے یہ اس بیٹی کی باپ کی چھت ہے، اس نے اس گھر میں بچپن میں مٹی لگائی ہے، اپنے ہاتھ سے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے چھت پٹوائی تھی اس بیٹی نے، آج جسے تانا دے رہی ہے تو خدا کی قسم جب یہ تانے بیٹیوں کو ملتے تو بیٹیوں کو باپ یاد آ جاتا۔ وہ ابھی جلدی کا قصہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی کہانی ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا۔ کسی کے دروازے پہ بہن آ گئی تھی، اس کا شوہر ہاسپٹل میں تھا، اور جانتے ہو بہن کے حصے میں 40 بیگھے زمین تھی، وہ زمین اپنے بھائی کو دے کے آئی تھی کہ بھائی میں کیا کروں گی، میری طرف سے یہ تیرے لیے تحفہ ہے۔ ایسی بہن تھی، اور قسمت کب کیسے پھیر ڈال دے کوئی نہیں بتا سکتا، اتفاق سے حالات بگڑے، شوہر اسپتال چلا گیا، علاج کے لیے پیسہ نہ تھا، وہ بہن اپنے بھائی کے دروازے گئی اور یہ سوچ کے گئی تھی کہ شاید میرے بھائی کے دروازے سے میرا یہ کام ہوگا، مجھے 1-8 لاکھ مل جائے گا، میرے شوہر کی زندگی بچ جائے گی۔ جس بہن نے 40 بیگھے بھائی کو زمین دی تھی، وہی بہن جب گئی اپنے بھائی کے دروازے پہ تو جانتے ہو بھائی نے دھکا دے کے نکالا تھا اور کہا تھا تیرا کچھ نہیں ہے، زندگی موت ہو یا زندگی ہو، جا اپنی تقدیر سے خود لڑ، ہم نے ٹھیکہ لے لیا تیرے علاج کا۔ تو یار تو بتا جب یہ تانے اس بھائی نے بہن کو دیے ہوں گے تو بہن کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اتنا صفاق معاشرہ ہے ہمارا، اتنا ظالم معاشرہ ہے ہمارا، اس ظلم کے بعد اگر پھر بھی یوں کہو جبریل کیوں نہیں اتر رہے مدد کے لیے تو بے وقوفی ہے تمہاری۔ پہلے 313 کا کردار پیدا کرو پھر دیکھو آسمان سے مدد اترتی ہے کہ نہیں۔ کردار تو اچھے کرو، تو خون پی بھائی کا اور جبریل تیری مدد کو اترے۔ ارے شکر کا ادا
اللہ کا احسان مان مصطفیٰ کا، جتنے تو ظلم کر رہا ہے اس کے بدلے میں تو زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، پتھر برسنے چاہیے تھے، یہ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے خدا کی قسم یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں ہے۔ ہاں رحم کرو اپنے اوپر، بدلو اپنے طریقے۔ یار بھائیو گزارش ہے، باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹیاں گھر آئیں نا تو چہرہ بگاڑ کے ان سے ملاقات نہ کرنا۔ یہ محفلیں رکھتے ہیں نا ہم ایصال ثواب کی تاکہ ابا بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، جانتے ہو؟ اسی لیے تو ابا کی روح خوش ہو، یہی تو مقصد ہوتا۔ 1000 روپے ابا کے نام سے مسجد میں دے دیے تاکہ ابا کی روح کو قبر میں آرام ملے۔ وہ سن، باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں تیرے گھر پہ آئیں نا تو چہرہ ایسے بنا جیسے باپ بیٹیوں کے لیے چہرہ بناتا تھا۔ جھک کے بیٹیوں سے نہ مل، سینہ چوڑا کر، چہرے پہ خوشی لا، بہن کا استقبال کر، اور ایسے مل بہن سے کہ تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے، تیرے کردار میں باپ کا کردار نظر آ جائے۔ اور جب تیرے کردار میں بہن کو باپ کا کردار نظر آئے گا، خدا کی قسم ادھر بہن مسکرائے گی، ادھر قبر میں باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں باپ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہم تو یہی سوچتے ہیں بس ایسی راضی کر لیں لٹھ مار کے۔ او بھائی اللہ توفیق دے تو بدلیں اپنے طریقے، رشتوں کی قدر کریں۔ بھائیو باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں آئیں نا تو صرف بھائی بن کے نہیں ملنا ہے، ان سے باپ بن کے ملنا ہے۔ اگر وہ 4 دن تیرے گھر نہ آئے تو 4 دن کے بعد فون کر کے پوچھ بہن تو آئی کیوں نہیں، 4 دن ہو گئے تجھے دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم بہن کے صدمے ہی ختم ہو جائیں گے، دکھ ہی دور ہو جائیں گے بہن کے، اگر جس دن ہم نے یہ کردار پیدا کر لیا۔ میں بتاتا اللہ اکبر کہ بہنوں سے رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، مگر انشاءاللہ کبھی پھر یہ بات بتاؤں گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جانی ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، بقا اسی کی ذات کے لیے ہے، ہم سب کے لیے فنا ہے۔ تو صاحب آؤ، کچھ لوگ 40 سال جیتے ہیں، کچھ 50 سال جیتے ہیں۔